منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں جو دریا میں سمندر میں چلتی ہے، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو چیزیں لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اس میں، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ فرمایا، وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پیدا کیے پھیلائے، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بغیر مادے کے، بغیر نمونے کے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 6 دن میں بنایا۔ اس میں بندہ غور و فکر کرے تو انسان کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر رات و دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں کہ بندہ سوچے کہ نہ رات کے آنے میں میرا کوئی اختیار ہے، میں رات کو روک بھی نہیں سکتا اور دن کو واپس بھی نہیں کر سکتا، میں اس نظام کے تابع ہوں، بے بس ہوں۔ تو جس رب نے یہ نظام بنایا اور جس نظام کے سامنے میں بے بس ہوں، مجھے چاہیے کہ میں سر جھکاؤں اور غرور نہ کروں، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤں۔ پھر کشتی کا ذکر کیا گیا، کشتی ہوں یا بحری جہاز ہوں۔ آج کل اتنے بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں کہ جن میں ٹنوں سامان لادا جا سکتا ہے، ہزاروں لوگ سوار ہو سکتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے بڑے بڑے بحری جہاز ہیں کہ جب آپ اس میں داخل ہوں تو آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کالونی میں یا کسی محلے میں یا کسی بڑے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اتنی بڑی اس کی رینج ہوتی ہے، اتنا وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، قدرت دیکھیں، ایک سوئی سمندر کے پانی پہ رکھی جائے تو ڈوب جاتی ہے، لیکن یہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز سمندر و دریا میں اچل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی انسان کو عقل عطا فرمائی اور کیسی کیسی چیزیں عطا فرمائی۔ تو یہاں پر کشتی کا ذکر کیا گیا، سمندر کا ذکر کیا گیا۔ 7 سمندر ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے خشکی تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج بھی دنیا کا بہت بڑا بزنس اور جتنے بھی بڑے تجارتی سامان ہیں وہ سمندر کے ذریعے ہی منتقل ہوتے ہیں۔ بما ینفع الناس سے وہ چیزیں مراد ہیں کہ جو یہ بحری جہاز لے کر چلتے ہیں، ان میں تجارتی سامان ہوتا ہے، لوگ سفر کرتے ہیں۔ پھر اس آیت کریمہ میں بارش کا ذکر ہے۔ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بارشیں اگر
ایک دو سال کے لیے بند ہو جائیں تو ساری ترقیاں بیکار ہو جاتی ہیں. بڑی سے بڑی طاقت بے بس ہے. اگر کوئی سپر پاور ہو اور چند سالوں کے لیے بارش بند ہو جائے تو اس ملک کا دیوالیہ نکل جائے. پھر فرمائیں کہ اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کیا. اس بارش کے قطروں میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ جب وہ زمین سے ٹکراتے ہیں تو اس میں زندگی پیدا کر دیتے ہیں، اسے سرسب و شاداب بنا دیتے ہیں. مختلف جانوروں کا ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے جانور، پرندے، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے پیدا فرمائے کہ بندہ ان کی شکلیں، ان کے رنگ، ان کی خوبصورتی اور ان کے کمالات دیکھ کر حیران ہوتا ہے. ہواؤں کی گردش کا ذکر ہے. جب طوفان آتا ہے، آندھیاں چلتی ہیں تو بڑے بڑے عاجز ہو جاتے ہیں. ہواؤں کی گردش سے بہت سارے نظام ہیں اور ہوائیں ہمارے لیے بہت زیادہ مفید بھی ہیں، اور بس اوقات ہوائیں انسان کو برباد بھی کر دیتی ہیں. تو ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے. بادلوں کا ذکر کیا گیا کہ آسمان و زمین کے درمیان یہ حکم کے پابند ہوتے ہیں، جہاں حکم ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں. کتنا ٹن پانی لے کر وہ چلتے ہیں. اللہ اکبر. لآیات لقوم یعقلون. ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. عقل مند ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. ان جھوٹے خداؤں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ والوں سے جو محبت ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، انہیں اللہ کا قرب نصیب ہے، اس لیے ان سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم، خلیفہ اعظم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور صحابہ کرام حضور کے غلام ہیں. صدیق اکبر سے پیار ہے اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں. فاروق اعظم سے پیار ہے اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا کے غلام ہیں. اور ہمیں آقا و مولا سے محبت ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا محبوب بنایا، انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا. ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ رحمت للعالمین ہیں. ہمارے آقا و مولا ہیں، ہم سے اتنا پیار کرنے والے ہیں. فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. اور کیسا حال ہو اگر ظالم وہ وقت دیکھیں جبکہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا. یعنی ظالم اگر ابھی اس کا تصور کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کی زندگی بدل جائے. وہ وقت کیسا ہوگا جب جہنم کا عذاب ظالموں کے سامنے ہوگا. ان القوت للہ جمیعا. اس لیے کہ سارا زور، ساری طاقت اللہ کو ہے. یہ بات ان پر واضح ہوگی. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. ساری قوتیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں. وہ شدید عذاب دینے والا ہے، وہ بہت زیادہ مہربان ہے. اسی سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اسی کی فرما برداری کرنی چاہیے. اب قیامت کا وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے جب کافر آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے.
اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروکاروں سے، کافر لیڈر اپنے پیروکاروں سے، پیروی کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے، کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ یہ گمراہ ہوں۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب وہ دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، ان کے رشتے آپس کے کٹ جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، پہچاننے سے انکار کر دیں گے، ان کی محبتیں جو دنیا میں تھیں آخرت میں وہ نفرت سے بدل جائیں گی۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ان کافر لیڈروں کی پیروی کی ہوگی، جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، ان گمراہ لیڈروں کی وجہ سے، پیشواؤں کی وجہ سے، وہ کہیں گے لو، کاش، ان لنا کرتن، ہمیں دنیا میں لوٹ کر جانا نصیب ہو جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو آج جس طرح انہوں نے ہم سے بیزار ہونے کا اعلان کیا، اگر دوبارہ دنیا میں جانا نصیب ہو تو ہم ان سے بیزاری کا اعلان کریں اور ہم ان سے پھر تعلق نہ رکھیں، ہم ان کی باتیں نہ مانیں، انہوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں کافروں کو یہ درس دیا گیا کہ اے کافروں، آج جن کافر لیڈروں کے پیچھے تم اپنی آخرت برباد کر رکھے ہو، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اس وقت تمہیں افسوس ہوگا اور تم کہو گے کہ کاش دنیا میں واپس جائیں اور ان سے ہم لا تعلقی کا اعلان کریں، لیکن دنیا میں واپس جانا نصیب نہ ہوگا، لہٰذا ابھی آنکھیں کھولو اور ان کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کرو، ان سے اپنا تعلق توڑو اور اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کافروں کو خوش کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں، اسلامی ملک کو کمزور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شریروں کے شر سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ اعمالہم، اللہ ان کے کام انہیں دکھائے گا، حسرات علیہم، ان پر حسرتیں ہو کر، اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے سامنے کر دے گا، تو انہیں بہت زیادہ حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے۔ اسی طرح روایت میں یہ ہے کہ جنت کے مقامات دکھا کر ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے تو یہ مکانات، یہ محلات تمہارے تھے۔ پھر وہ مکانات، وہ محلات مومنین کو دے دیے جائیں گے، اس پر انہیں حسرت و ندامت ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمایا، ہر شخص کے لیے، چاہے مومن ہو چاہے کافر۔ لیکن جب کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے اور وہ جہنم میں جاتا ہے تو جنت میں جو مکانات اس کے نام تھے یہ مومنوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح جہنم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے لیے جگہ مخصوص فرمائی، لیکن مومنین جہنم میں جانے سے محفوظ رہیں گے جن پر کرم ہوگا، تو وہ جگہیں کافروں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور کافروں کو جب یہ تقسیم ہوگی تو عذاب میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب انہیں جنت دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا تمہارے لیے یہ مکان تھا، یہ محل تھا، یہ نعمتیں تھیں، لیکن تم نے کفر اختیار کیا،
تو اب تم جہنم میں عذاب پا رکھے ہو، اور یہ چیزیں مومنوں میں تقسیم کر دی گئیں، فلاں تمہاری چیز فلاں مومن کو دے دی گئی، فلاں محل تمہارا فلاں کو دے دیا گیا، تو یہ دیکھ کر کافروں کو بہت زیادہ حسرت ہوگی۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور یہ ہمیشگی کا تصور بھی عذاب پر عذاب ہوگا، انہیں مزید اذیت دے گا، اور جہنم میں ہر لمحے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔